کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی ڈاکیومنٹ دیکھتے ہی پروفیشنل لگے اور کوئی بالکل نہیں؟ آج ہم اسی راز کو سمجھیں گے کہ یہ صرف ٹائپنگ کا کھیل نہیں بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب ذرا اس اسکرین پر نظر ڈالیں۔ اسے دیکھ کر پہلا خیال کیا آتا ہے؟ افراتفری، الجھن، ہے نا؟ یہی تو اصل بات ہے۔ پیغام پڑھنے سے پہلے ہی ڈاکیومنٹ کی شکل اپنی کہانی سنانا شروع کر دیتی ہے۔ تو چلیں اسی فرق کو ذرا گہرائی میں سمجھتے ہیں کہ صرف کاغذ پر الفاظ لکھ دینے اور ایک ایسا ڈاکیومنٹ تیار کرنے میں کیا فرق ہے جو دیکھنے والے کی توجہ فوراً پکڑ لے۔ دیکھیں، ایک ڈاکیومنٹ صرف ٹیکسٹ نہیں ہوتا، یہ ایک طرح کا پروفیشنل ہینڈ شیک ہے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اپنے آئیڈیاز کو ایک بہترین پالشڈ شکل دیں، اور اس کے لیے ہم ڈاکیومنٹ ڈیزائن کے 3 سب سے اہم ستونوں پر بات کریں گے: ایڈیٹنگ، فارمیٹنگ اور ہاں، ٹیبلز۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈیٹنگ کی۔ یہ وہ بنیاد ہے جس کے بغیر ایک مضبوط ڈاکیومنٹ بن ہی نہیں سکتا۔ اچھا، جب ہم ایڈیٹنگ کی بات کرتے ہیں تو اکثر ذہن میں صرف سپیلنگ کی غلطیاں ٹھیک کرنا آتا ہے، لیکن نہیں، یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ یہ اپنے خیالات کو تراشنے جیسا ہے، کچھ چیزیں شامل کرنا، کچھ غیر ضروری چیزیں ہٹانا اور کبھی کبھی جملوں کو آگے پیچھے کرنا تاکہ پیغام بالکل صاف اور سیدھا پہنچے۔ اور یہاں ایک پرو ٹپ ہے، یہ جو کی بورڈ شارٹ کٹس ہیں نا، یہ کوئی معمولی بٹن نہیں ہے۔ یہ سمجھیں کہ پاور یوزرز کے خفیہ ہتھیار ہیں۔ کنٹرول سی، کنٹرول ایکس، کنٹرول وی اور سب کا بادشاہ کنٹرول زیڈ یعنی انڈو۔ ایک بار ان پر ہاتھ سیٹ ہو جائے تو ایڈیٹنگ کا کام اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ یقین نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، ایڈیٹنگ سے پیغام صاف ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے ستون پر، فارمیٹنگ۔ دیکھیں، ایڈیٹنگ پیغام کو واضح کرتی ہے تو فارمیٹنگ اسے پڑھنے کے قابل بناتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ سب سے اہم کیا ہے۔ فارمیٹنگ ہی وہ جادو ہے جو ایک سادے سے ٹیکسٹ کو ایک منظم پروفیشنل ڈاکیومنٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ ٹیکسٹ کو ایک شکل، ایک ڈھانچہ دیتا ہے جس سے پڑھنے والے کو فوراً سمجھ آ جاتا ہے کہ کہاں توجہ دینی ہے۔ اب یہ دیکھیں، فونٹ کا انتخاب صرف خوبصورتی کی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت اہم فیصلہ ہے۔ جیسے اگر کوئی رسمی رپورٹ ہے تو ٹائمز نیو رومن بہترین ہے، لیکن اگر کوئی چیز اسکرین پر پڑھنی ہے تو کیلیبری زیادہ جدید اور صاف لگتا ہے۔ ہر فونٹ کا اپنا ایک الگ مزاج ہوتا ہے، ایک الگ تاثر ہوتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، الائنمنٹ، ایک چھوٹی سی چیز کتنا بڑا فرق ڈالتی ہے۔ عام طور پر ٹیکسٹ لیفٹ الائنڈ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم جسٹیفائی استعمال کرتے ہیں، دونوں کنارے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکیومنٹ فوراً زیادہ پالشڈ اور پروفیشنل لگنے لگتا ہے۔ اچھا، جب معلومات کو منظم کرنا ہو تو لسٹ سے بہتر کچھ نہیں۔ جن چیزوں کی کوئی خاص ترتیب نہیں، ان کے لیے بلٹس استعمال کریں، اور جہاں ترتیب ضروری ہو، جیسے کسی کام کے سٹیپس، وہاں نمبرنگ۔ اور ہاں، ایک اور پرو ٹپ، لائنوں کے بیچ کا فاصلہ تھوڑا بڑھا دیں، جیسے 1.5 یا ڈبل۔ اس سے ٹیکسٹ کو سانس لینے کی جگہ ملتی ہے اور پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ چلیں جی، اب باری ہے ہمارے تیسرے اور آخری ستون کی، ٹیبلز۔ جب بہت ساری معلومات کو صاف ستھرے طریقے سے دکھانا ہونا تو یہ بہترین ٹول ہیں، یہ الجھن کو ایک دم ختم کر دیتے ہیں۔ ذرا اس لسٹ کو دیکھیں، پیر کو 9 بجے میتھس، منگل کو 10 بجے انگلش۔ معلومات تو ساری ہے لیکن بالکل بکھری ہوئی ہے۔ اس میں سے مطلب نکالنا کتنا مشکل ہے نا؟ اور اب ذرا یہ دیکھیں، وہی ساری معلومات لیکن اب ایک ٹیبل میں، ایک دم صاف، واضح۔ یہ ہے وہ واؤ مومنٹ جب افراتفری ایک سیکنڈ میں وضاحت میں بدل جاتی ہے۔ ٹیبلز کا یہی کمال ہے۔ اور ٹیبلز کے لیے ایک اور زبردست ٹپ ہے، مرج سیلز کا آپشن۔ اس سے آپ کئی چھوٹے سیلز کو ملا کر ایک بڑا سیل بنا سکتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل یا رپورٹ کا بڑا سا ٹائٹل دینے کے لیے یہ بہترین چیز ہے۔ تو ہم نے تینوں ستون دیکھ لیے، ایڈیٹنگ، فارمیٹنگ اور ٹیبلز۔ اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یاد ہے ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ یہ رہا وہ بکھرا ہوا ٹیکسٹ، اور اب دائیں طرف دیکھیں، وہی ٹیکسٹ لیکن اب بالکل بدلا ہوا، بہترین طریقے سے ایڈٹ کیا ہوا، فارمیٹ کیا ہوا، ایک صاف عنوان، جسٹیفائیڈ الائنمنٹ اور اہم نکات بلٹس میں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو یہ مہارتیں لاتی ہیں۔ تو سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، یہ صرف کسی سافٹ ویئر کے بٹن یا فیچرز نہیں ہیں، یہ وہ ٹولز ہیں، وہ اوزار ہیں جو ہمارے خیالات کو طاقت دیتے ہیں، انہیں واضح بناتے ہیں اور ایک پروفیشنل لک دیتے ہیں۔ آخر میں بس یہ سوچیں، ہمارے ڈاکیومنٹس ہماری غیر موجودگی میں ہماری نمائندگی کرتے ہیں، وہ ہمارے بارے میں بولتے ہیں،
تو سوال یہ ہے کہ ان مہارتوں کو سیکھنے کے بعد ہمارے ڈاکیومنٹس اب کیا کہانی سنائیں گے؟